عمران خان کی جو بہنوں کی بیل ہے اس پر بھی کچھ پرسیپشن بلڈ کی جا رہی ہے کہ وہ سودا بازی ہوئی ہے اور حکومت ان کو کوئی لیوریج دے رہی ہے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ بالکل نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہی انہوں نے سودا بازی کرنی تھی، ایسی سودا بازی تو ہم نے نہیں کی۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ بیرون ملک سے اس وقت وہ ہوائیں جو آزاد پارلیمنٹ کی ہوتی ہیں، یو ایس اے کی آپ نے دیکھا کہ تقریباً کافی سینیٹرز نے 60 کے یا 62 کے قریب انہوں نے پاکستان میں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی پر اپنی آواز اٹھائی ہے۔ اور پھر یو کے بھی ایک میجارٹی جو منتخب نمائندے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے، اور یورپی یونین کا ڈیلیگیشن اسلام آباد موجود ہے۔ تو ان حالات میں بلا وجہ کسی کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا، اور اگر ان حالات میں انصاف ہوتا ہے تو پھر اس کو اس پراسپیکٹس میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ کسی کو فیور دی جا رہی ہے۔ پاکستان میں سیاسی ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پی ٹی آئی اور پاکستان پیپل پارٹی کے بھی شاید حق میں ہو، لیکن پاکستان پیپل پارٹی اپنی روایات کو بھول چکی ہے۔ بلال بھٹو زرداری صاحب نے جس طریقے سے یہ 26ویں ترمیم میں بیانات دیے ہیں، وہ اب ایک آپ کہہ سکتے ہیں جمہوری پارٹی کہلانے میں اس کو کافی اب سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس وقت ہم اگلے موضوع کو ڈسکس کریں گے کہ اس وقت جو مری میں آپریشن ہو رہا ہے یعنی تجاوزات کے خلاف، یہ وہاں کافی بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پچھلے دن آئے تھے جب یہ پاکستان میں تھے، تو انہوں نے کئی جگہ کھڑے ہو کے کہا کہ یہاں میں جب ایک زمانے میں سیر کرتا تھا تو یہاں سے کھڑے ہو کے فلاں بلڈنگ مجھے نظر آتی تھی، ابھی وہاں سے ہمارے ساتھ نمائندے موجود تھے۔ تو اب بڑی تیزی سے وہاں ڈیمالشنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ تفریح یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تفریحی مقام کے اوپر اس قسم کی چیزوں کو سوچنا چاہیے تھا۔ حکومت جو ہے وہاں بڑے بڑے ہوٹل گرا رہی ہے انکروچمنٹ کی طریقے زد میں لے کے۔ وجہ یہ ہے کہ کروڑوں روپے کی وہ انویسٹمنٹ، اس کا مطلب ہے وہاں پہ ٹورزم کا مستقبل بھی مخدوش ہوگا۔ جو چیزیں ہیں ان کو جرمانہ کیا جا سکتا ہے، یا جب کسی نے اجازت دی یا جب کسی نے بنایا تو ان لوگوں کا کی ذمہ داری کا بھی تعین کرنا چاہیے۔ اس وقت مری میں سمجھتا ہوں بڑی ایک عجیب سچویشن ہے، جس کے لیے حکومت کی لیول پر بات سننی چاہیے اور فوراً وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس پر نوٹس لے کے کوئی کمیٹی تشکیل دینی چاہیے۔ کیا اس 26ویں ترمیم کی آئینی حیثیت جو ہے اس کا کوئی فیصلہ ہوگا؟ جب تک فیصلہ نہیں ہوتا یہ ایک ایسی ترمیم ہوگی جو باقاعدہ طور پر چیلنج بھی ہوگی، اور اس کی آئینی حیثیت دیر پا تو میرے سمجھ میں نہیں آتی ہو سکے گی۔ اب حکومت کرے تو کرے کیا کہ اگر عمران خان کو فوجی عدالتوں سے سزا نہیں سنوا سکتی اور امینڈمنٹ نہیں کرتی تو اس کے سارے خواب جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ سکتے ہیں۔ حکومت ضرور ایڈونچر کرے گی۔ کافی پارلیمنٹیرین کی یہ رائے ہے کہ ہم سے کوئی ڈسکشن نہیں کی جا رہی، چند لوگ بیٹھ کے ایک فیصلہ کر لیتے ہیں، اور پارلیمانی لیڈر بالخصوص پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور ساتھ ان کے الائز جن کی اپنے الیکشن جو ہیں وہ سوالیہ نشان ہے، وہ ایم کیو ایم ہے۔ بلوچستان کی آپ نے دیکھا اختر مینگل صاحب بھی اس میں اپنی ریزرویشن دے چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ زبردستی ہمارے ممبر کو توڑا گیا ہے۔ اس طرح علاقائی طور پر بھی انسٹیبلٹی ہے۔ کے پی بی کے میں آپ دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کھول کے کام نہیں کر سک رہے، اور چیف سیکرٹری اور آئی جی ان کی ریکمنڈیشن سے وہاں بھی تبدیل نہیں ہوئے۔ ان حالات میں ملک میں آنے والی سرمایہ کاری جس کے لیے میاں شہباز شریف صاحب دن رات کوشش کر رہے ہیں، اور وہ سعودی عرب بھی گئے ہیں، اور اکثر پاکستان میں شنگھائی تنظیم کا اجلاس بھی ہوا ہے، اس مقاصد حاصل کر سکے گی۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی تک کوئی پروڈکٹیو اور پازیٹیو اسائنمنٹ نہیں ہوئی۔ کوئی کسی ملک نے پی آئی اے ہے، آؤٹ سورس کرنا ہے ہم نے ایئرپورٹس کو، اسٹیل مل ہے، اس طرح کے اداروں کے اوپر کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ فیک طریقے سے پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج اتنے اوپر جا رہا ہے، اور حکومت اپنے اعداد و شمار سے کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں مہنگائی 1 ڈیجٹ آ گئی ہے۔ بالکل ہرگز ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں مہنگائی 2022 کے بعد تقریباً 150%، کہیں 100% بڑھ چکی ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ آپ ایل این جی کو لے لیں، آپ پٹرول کو لے لیں، آپ سبزیوں کو لے لیں، آپ دالوں کو لے لیں، آپ ضروریات زندگی کو لے لیں، کوئی بھی قیمت گوشت کی لے لیں، جہاں انسان کا ضروریات زندگی ہیں وہ قیمتوں کا آپ تعین نہیں کر سکتے۔ بہت فرق آ چکا ہے۔